اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب سے التماس ہے، درخواست ہے، اللہ کی پرواہ کیجئے، اللہ کا احترام کیجئے اور اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے گناہ سے پرہیز کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے اس کے بندوں کی مدد کیجئے۔ پالنے والے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھنے محمد۔ تین مناسبتیں تقریباً ایک کے بعد ایک ہیں۔ پہلی شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ دوسری 1 تاریخ کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے، اور پھر شب 27 رجب، ایک حساب سے مسلمان اسے شب معراج مناتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے آیا ہے کہ اس دن صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم پر پہلی وحی نازل کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی عید کا دن ہے۔ تو تینوں چیزوں پر مختصر گفتگو کرتا چلوں تاکہ آپ کی توجہ رہے، اور یہ ایک اچھا رہتا ہے کہ جو مناسبتیں آ رہی، کوشش کرتا ہوں بعض مرتبہ رہ بھی جاتی ہیں تو اس وقت معاف کر دیا کیجئے۔ دیکھیں، جو بھائی نے کہا نا مسئلہ کہ کوئی یہ کہتا ہے، کوئی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، کوئی امیر شام کو اپنا خلیفہ راشد مانتا ہے تو اس کا اپنا نظریہ ہے، ہم اس کو آفیشیل نظریہ نہیں کہتے ہیں، اور جس نظریے کا آدمی مسجد میں آئے گا وہ آئے، نماز پڑھے، عبادت کرے، مجلس میں بیٹھے، لیکن ہمارے یہاں نظریہ وہ ہے جو قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے۔ اس میں حتیٰ میں بھی اگر اس سے انحراف کروں تو مجھے یہاں پر آ کے کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ممبر صرف ایک نظریے کا ہے، اور وہ نظریہ ہے ولایت مولا کائنات علیہ السلام۔ جو کہ پھر 11 اماموں تک جاتی ہے، اور جو کچھ 12 اماموں نے فرمایا، خاتون جنت نے فرمایا، حضور اکرم نے فرمایا، اور قرآن میں آیا، وہی نظریہ اصل اسلام کا نظریہ ہے۔ باقی نظریوں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم اس نظریے کو قبول کریں۔ درود پڑھنے محمد۔ جہاں تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ائمہ معصومین کی امامت کو لوگوں نے سمجھا نہیں، وہ سمجھے وہ مقابلہ چل رہا ہے جو ایک ذہنیت بنا دی گئی تھی۔ ذہنیت کیا بنائی گئی تھی؟ ذہنیت یہ بنائی گئی تھی، 2 قبیلے ہیں، لڑتے رہے، ایک بنی ہاشم ایک بنی امیہ، یہ دونوں لڑتے رہے، کربلا بھی اسی کا ہے۔ اب جب یہ ذہنیت بن جائے نا تو پھر اس کے سامنے وضاحت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا، جس نے رسول اکرم کو نہیں سمجھا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس ذہنیت کو ہم کیسے یہ سمجھائیں کہ جناب بنی امیہ ایک حکومت کر رہے تھے، کیا انہوں نے، آگے بڑھ گئے۔ آج تاریخ خود فیصلہ کر لیتی ہے، اور تاریخ بہت بڑا انصاف کرنے والی چیز ہے۔ کربلا کے واقعے میں اس وقت کیا کہا گیا، آج تاریخ میں کیا چیزیں سامنے آ گئیں۔ تو اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا نہ کسی سے مقابلہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اب ہم آ کر جب اہل بیت علیہ السلام کو
نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، مقابلہ کرواتے ہیں. اس لیے تو میرے مولا امیر المومنین السلام نے فرمایا نا کہ وہ زمانہ آ گیا صلی اللہ علیہ محمد علیہ کہ جب علی اور فلاں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے عرض کیا تھا نا کہ میرے مولا کی شان کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا گیا. میں یہاں پر اہل سنت علماء کو ایک نصیحت کرتا چلوں، ایک ذہن میں بات آ گئی. اب آپ کی دعا سے پورے پاکستان بائی روڈ جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں اہل سنت علماء سے درخواست کر چکا اتوار کو، اور پھر درخواست معذرت کے ساتھ اور پھر درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے نظریات میں کسی قسم کی مشکل نہیں نظر آتی. کوئی غالی ہے وہ خود بخود آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی مقصر ہے وہ خود بخود آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں اہل بیت نے ایک چیک رکھا ہوا ہے، اس چیک سے ہم آگے چلتے رہتے ہیں. آپ کے ہاں چیک کوئی نہیں ہے، آپ کے ہاں کوئی آڈٹ سسٹم نہیں ہے. ذرا ٹیکنیکل اور آج کل کی ٹرمینالوجی میں بات ہے. آپ کے ہاں پارلیمنٹ کی ایک قرارداد سے درود چینج کر دی گئی، آپ ایسے خاموش بیٹھے رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. درود تو میں نے پہلی بھی بات کی، پھر کہہ رہا ہوں، درود تو 1400 سال سے آپ کے ہاں وہی ہے جو حضور اکرم نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ کے 4 اماموں نے بھی وہی پڑھا، پھر آتے آتے آخر تک وہی درود آتا رہا. اب میں نہیں بتاتا کیا اضافہ، وہ بتا چکا. اب وہ درود میں اضافہ ہو گیا، وہ بھی پارلیمنٹ کے لوگ. آیا آپ کے مکتب میں پارلیمنٹ میں جو بیٹھا ہو وہ آپ کے دین کی چیزوں میں تبدیلی کرے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سوچئے گا، فرق پڑتا ہے. اور اہل سنت کے محترم علماء نے مجھے یہ بات بتائی کہ نہیں ہمیں فرق پڑتا ہے اور میں اس پہ آواز اٹھا رہا. لیکن عموم اہل سنت خاموش، وہاں خاموش رہے تھے کہ اب کسی دیکھیں اہل سنت کے ہاں خلفائے راشدین 5، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام. وہ رضی اللہ کہتے ہیں یا کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، ان کے عنوان سے میں نے 5 نام لے لیے. اب ایک چھٹے کو ایڈ کر لیا، میں کیوں بتاؤں کون؟ کل کو 7واں ایڈ ہو جائے گا، پرسوں 8واں. خاموش رہیں گے تو یہی ہوگا. اس لیے میری 10 بستہ درخواست ہے اہل سنت علماء سے، آپ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان چیزوں کو چیک کیجئے. کم از کم چلیں، آپ ہمارے مقدسات کی حفاظت نہ کریں لیکن اپنے مقدسات کی اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں تاکہ اس میں تبدیلی نہ آئے. درود پڑھ دیں محمد. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی زمانے کے بادشاہوں نے اور حاکموں نے لفظ خلیفہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے خلیفۃ المسلمین فقط 12 ہیں جس کو رسول اکرم نے بیان کیا ہے، اور وہ ہمارے 12 امام. نتیجہ یہ ہوا کہ امام علیہ السلام کو مسلسل قید میں ڈالا گیا. امام علیہ السلام قید میں بھی رہ کر اپنی تبلیغی ذمہ داریاں پوری فرماتے رہے اور ہمیں درس دیتے گئے، آزاد ہو تو بھی دین پر رہنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے. قید خانے میں ڈالے گئے تو بھی دین کی تبلیغ کرنی ہے. اور یہاں تک امام پر ظلم ہوا کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور آپ کا لاشا اٹھا کر قید خانے سے باہر لایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اتنا وزنی، ہم نے تو جو آخری میں دیکھا تھا وہ تو بہت ہی کمزور اور لاغر تھے. جب چادر ہٹائی گئی تو پتہ لگا شہادت کے بعد بھی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں. یہ تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنا آج آپ کے دین کو بالکل مضبوط کیا ہوا ہے. اور آپ کے دین میں کسی بھی انحراف تو آتا ہے نا، لاہور سے آئے گا انحراف، اور جگہوں سے آئے گا انحراف، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر درس دے کر بتا دیا کہ انحراف کے مقابلے میں آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے. ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے مقدس کو بھی ہم اپنے لیے بھی محترم سمجھنا شروع کریں. نہیں ہو سکتا. کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، صرف سمجھانا چاہتا. لیکن ہمارے ہاں کچھ میری طرح کے لباس پہننے والے ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، کسی کو اعتراض ہو تو آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں ان کی بھی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے بھی بہت اچھے کام کیے ہیں. مجھے تو نہیں معلوم ہے جناب زہرا سے باغ فدق چھینا جائے اور وہ محترم ہو جائے. مجھے تو نہیں معلوم ہے کربلا کا واقعہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ جناب جس نے یزید کو اپنی جگہ پہ بٹھایا اس نے بھی بڑے اچھے کام کیے ہوں گے بہت اچھے کام، کربلا کے واقعے کا جواب ہمیں مل جائے. ہم اس بات کو بہت واضح کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی پہلے مکتب تشیع میں پیدا نہیں ہوا، پہلے
اہل سنت کی طرح اپنی عبادتیں کرتا تھا، محترم ہے آپ، اور آپ مکتب میں آ گئے، محترم ہمارے، لیکن آپ اپنے نظریات کو ہمارے مکتب پر مسلط نہیں کر سکتے، اور مومنین مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ پھر بات آ جاتی ہے اسلام کے محافظین کی، جس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام، دونوں کے نام سلام محمد، اور تاریخ سے بھی چیزیں ثابت ہیں اور ہمارے نظریات بھی بالکل واضح ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت پوری کائنات میں نہیں تھی۔ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، لیکن ایمان کے اس مرحلے پر تھے کہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کا دفاع کرنا میرا وظیفہ ہے۔ عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ اور میرا سلام اہل سنت کے ان علماء پر کہ جنہوں نے اس وقت ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو مثلاً ایسا کہے ویسا کہے اور ان کے ایمان پر شک کرے، ان کے خلاف ہم باقاعدہ طور پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور میری اطلاع میں کہ 12 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی سوچا ہے اچھا ہے کہ اگر ہم کوئی مسجد بنائیں گے تو مسجد کا نام بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر رکھیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کرنے والے، اسلام کا دفاع کرنے والے اور حضور اکرم کا اس وقت خیال کرنے والے جب دشمن پوری طرح سے حملہ کر رہے تھے، اور دشمن تو بعد میں سمجھے کہ یہ ہیں، یہ تو پیدائش سے سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا ہے۔ اسی کہ نور نور کو پہچانتا ہے، نور نور کو پہچانتا ہے، اور یہ نور حضرت ابو طالب علیہ السلام میں شروع سے آ رہا تھا، جو پھر مولا کائنات اور 11 اماموں میں منتقل ہو گیا۔ درود پڑھ دیں محمد۔ 27 رجب کی رات عبادت کی رات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو نجف اشرف جا سکیں اور وہاں پر وہ رات گزار سکیں، حرم مولا کائنات میں۔ بہت سے لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی ہوئی، جس کو جب جہاں چاہیں شفا دے سکتے ہیں۔ کبھی مشہد میں شفا مل جاتی ہے، کبھی نجف میں شفا، کبھی کربلا میں، تو یہ تو ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، جس کو جب جہاں جیسے چاہے جو چاہیں دے دیں، اور کوئی نہیں جا سکتا تو یہاں سے بھی مانگ لے، مل جاتا ہے۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ معراج کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی، معراج بدنی ہوئی، اور کل سفر اس مرحلے میں ہوا کہ جب آپ بستر سے اس آسمان کے مرحلے پر پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد واپس آئے۔ اب پتہ نہیں، ایسی بات کرتا ہوں تو بعض چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ شان رسالت میں مسلمانوں کی کتاب میں توہینیں بہت ہوئی ہیں۔ سلمان رشدی نے ایسی چیزیں نہیں لکھی ہیں، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ امام خمینی نے جو کہا میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، لیکن اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو کتاب میں لکھا۔ رسول اکرم جب معراج سے واپس آئے تو مثلاً 50 یا 54 رکعت نماز لے کر آئے، یا مثلاً اس سے جب نیچے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے تھے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا لے کر آ رہے ہو امت کے لیے؟ تو کہا کہ نمازیں لے کر آ رہا ہوں۔ کہا کتنی؟ 50 رکعت، 51 54 رکعت۔ اس وقت رکعت کی تعداد میرے ذہن میں 50 سے اوپر ہے۔ کہا تمہارے لوگ 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کہو اس کو کم کرے۔ پھر گئے، پھر کم کر کے لائے، پھر گئے، پھر کم کر کے لائے۔ وہ میرے بھائیوں سید الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اپنی کتاب میں موجود شان رسالت میں توہین کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہ صلی علی محمد۔ کیا رسول اکرم، نعوذ باللہ، میں تو اس جملے کو ادا کرتے ہوئے بھی انسلٹ فیل کرتا ہوں کہ میں رسول اکرم کی شان میں
حتیٰ سمجھانے کے لیے بھی گستاخی کروں کہ اتنی نماز لے کر آ گئے، پھر چلے گئے، پھر اتنی نماز لے کر آ گئے، پھر جا کے کم کرائی، پھر جا کے کم کراتے کراتے اس کے بعد یہ 17 رکعت ہوئی۔ رسول اکرم تمہیں اسی لیے سمجھ نہیں آتے ہیں کہ تم نے رسول اکرم کو وہاں سے نہیں سمجھا جو سمجھانے والے تھے۔ ہمارے لیے چیزیں اتنی واضح ہیں، اور میں نے ایک زمانے میں سمجھایا تھا آپ کو کہ بعض مرتبہ ہمارے لیے ایک چیز واضح نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بھی چیز آپ لے لیں، کوئی بھی مثال لے لیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا، میرے لیے واضح نہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن جو قرآن اور سنت و اہل بیت نے بتایا وہ میرا عقیدہ ہے۔ ختم، بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہم نہیں بیان کر سکیں، آپ نہیں بیان کر سکیں، شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو، تو آپ بہت ہی اچھا سمپل، اس لیے کہ بحث کی بہت زیادہ اجازت دین نے نہیں دی۔ ایک بار آپ بیان کریں، ایک بار وہ بیان کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی آپ وضاحت پیش کر دیں، بات کو ہمارے پاس بھی آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ہم اپنا جواب دیتے ہیں، پھر وہ ایک بیان دے دیتے ہیں، بہت ضروری ہو تو 2 جملے بعد میں کہہ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کی سمجھ زیادہ ہے، میری سمجھ کم ہے، اس سے کوئی میں جاہل تو ہو نہیں جاتا، البتہ عالم تو ویسے بھی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ مکتب کے اندر نہ کسی چیز کا اضافہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، نہ کسی چیز کے کم کرنے کا حق رکھتا ہوں، جو جیسے ہیں ان کو ویسا ماننا میرے لیے لازمی ہے، چاہے وہ ائمہ معصومین ہوں، چاہے وہ خاتون جنت ہوں، چاہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہو، یا چاہے وہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پالنے والے تیرے دین کو بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما، پالنے والے مومنین کے مسائل کو حل فرما، مہنگائی پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، پیارے ملک پاکستان کو امریکہ کے ہمارا بنا، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بہت زیادہ نکات ہیں، اطلاع دیتا جاؤں، بات کرتا جاؤں۔ شاعری اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو ہماری شان میں ایک شاعری کرے، ہر بیت کے عوض میں ایک بیت جنت میں ملے گا، اور ان کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ لیکن جب شاعری کو آج کے زمانے کے دین کی ضروریات یا دین کی وہ چیزیں جو دین کو بچائے ہوئے ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے، مثلا اب میں وہ مثال نہیں دیتا، ایک دوسری مثال دے، مسجد میں جانا کیا فائدہ، اب کسی نے شعر کہا نہیں، میں اپنا ہی پڑھا رہا، مسجد میں جانا کیا فائدہ، ضربت تو علی کو لگی تھی وہاں، اس مسجد کو قتل گاہ کہنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا کہا میں نے، مسجد میں کیا جانا، وہاں تو ضربت لگی تھی، یہ تو قتل گاہ علی کی، سنا تھا نا کہیں نہ کہیں تو سنا، نہیں سنا، میں نے سنا ہے، ممبر پہ کھڑے ریکارڈنگ کرا رہا۔ اب عوام دیکھیں، میں عوام کی انسلٹ کرنا غلط سمجھتا ہوں، عوام جو ہے وہ محبت میں کے اظہار میں واہ واہ کر جاتی ہے، مشکل نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آج مکتب تشیع کو دشمنان اسلام کے سامنے اتنا مضبوطی سے لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایک خامنائی، ایک خمینی، ایک سستانی، ایک ساجد نقوی، ایک حسن نصر اللہ اور دوسرے علماء جنہوں نے خدمت کی، نام اگر میری زبان سے نہیں آیا، یہ سادے سادے کپڑے پہنے ہوئے سادے سادے گھروں میں رہنے والے، انہوں نے مکتب کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اب اس مکتب کو کیسے نقصان پہنچائیں؟ چلو بھائی، امام کا نام جس نے استعمال کیا ان کے لیے ان سب کو گالی دو۔ او میرے بھائی بات سنیے، یہ جو آپ کہتے ہیں امام جماعت سے کہیے کہ نماز آہستہ پڑھائیں، تو یہ امام جماعت کہاں سے آ گیا؟ ہاں، پھر آپ اس کو کہیں جماعت پڑھانے والا، امام جی کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں 12 امام کائنات کے مشخص ہیں، اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ کوئی کمی ہے،
اور اگر امام خمینی کو کسی وجہ سے امام خمینی کہہ دیا یا عرب میں امام کہا جاتا ہے، بڑے لیڈروں کو سید بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے امام معصوم مراد نہیں ہیں کہ امام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ظاہر امام آئیں گے تو جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی تنبیہ ہوگی، ان کی، لیکن آج کے دور میں جس نے مکتب کو مضبوط کیا ہے اسی کو برا کہو، اسی کے لیے ذہن کو تم خراب کرو، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ جو برائی ہے وہ تو تم دیکھتے نہیں، اس کے خلاف مرد کے بچے ہو تو آواز اٹھاؤ۔ میں کسی ایک شخص کو مخاطب نہیں کر رہا۔ امام بارگاہوں میں جا کر دلہن علم کے پاس، دولہا علم کے پاس بے پردہ ہو کے اسٹائلوں سے، سمجھ گئے میری بات، تصویریں کھنچواتے ہیں، پھر تصویریں بے غیرتوں کی طرح فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی شعر بنانے کا خیال نہیں آتا، اس میں آپ کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ دین کا مذاق ہے، مسخرہ ہے، یہ حرام کام کو ترویج دینا ہے۔ میرے لیے علم مبارک مقدس ہے، تیرے لیے ہو کہ نہ ہو۔ یہ علم مبارک حضرت عباس علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ میں تو اسے کپڑے کا ٹکڑا اور لکڑی نہیں کہتا ہوں، میں تو اس کو چومتا ہوں، اور میرے اس علم مبارک جس کا میں تقدس کا قائل ہوں، احترام کا قائل ہوں، اس کے پاس میری نظر میں تو برہنہ لڑکی ہے جو دلہن بن کے آئی ہوئی ہے اور اپنے تصویر اتارتی ہے۔ بولو نا اس کے خلاف، تم اس کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ مکس گیدرنگ میں خود چلے جاتے ہو شادیوں میں اور مزے سے وہاں پر کھاتے ہو پیتے ہو، شرم نہیں آتی، گناہ کبیرہ کر رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، اور اس کے باوجود تم چپ رہتے ہو۔ تم کو کسی نے ٹاسک تو نہیں دیا ہے کہ جو آج دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں ان پر تم ٹونٹ کرو، اور یہ دین کا مذاق اندر سے اڑ رہا ہے، اس پر کچھ نہ کہو۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سازش ہے، اور ہمیں اپنے شادیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ رجب شعبان رمضان مبارک مہینے شادیاں ہوتی ہیں، آپ نصیحت کیجئے، ٹونٹ مت کیجئے، سنبھالیے، سمجھائیے، اس لیے کہ آج مکتب پر اندر سے حملے بڑھ گئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اتنا، خدا شاہد ہے، میں کسی جمعے میں پاکستان کے اندر جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ کراچی میں بیٹھ کے آپ کے مزے ہیں، لوگوں کے پاس دین کی بنیادیں میں نہیں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ درود پڑھ دیں محمد والے۔ کراچی میں کرائم ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں، اور میڈیا صرف اس کے ویڈیوز دکھا کر اپنے ریٹنگ بڑھاتا ہے۔ اب میں اس معاملے میں شبیر میثمی اس معاملے میں حکومت سندھ اور سندھ کی پولیس کو پورا کا پورا ذمہ دار سمجھتا ہوں، پورا کا پورا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ دیکھیں سلیبس کے معاملے میں جب انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہمیں وہ سلیبس نہیں چلانا ہے، ہم نے ان کی تعریف کی، لیکن یہاں پر لوگوں کا مال اتنی آسانی سے، یعنی عجیب بات ہے کہ وہ کراس وے، وہ جو انگلش بسکٹ کا کراس وے بنائے ہوئے انہوں نے، پتہ نہیں وہ کورنگ کی کراس وے کہتے ہیں، وہاں سے 6-8 لڑکے کھڑے ہو کے 100 گاڑیوں کو لوٹتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں تم کو بھتہ ملتا ہے تو تم کہتے ہو چلو کام کر لو پھر ہمیں دے دینا۔ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں، یہاں سے بول نہیں سکتے، جیسے کہ وہ چیزیں ممبر سے بیان کرنے سے ممبر کی شان میں کمی آتی ہے۔ حکومت سندھ اور پولیس اگر اس مسئلے کو حل نہ کرے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذمہ دار جائیں اپنے اپنے تھانوں میں، اور تھانوں میں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ خاموش کیوں بیٹھتے ہو؟ ظلم کے خلاف، میرے مولا آقا حسین نے فرمایا، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ اور عوام اب قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ اپوزیشن اور یہ ڈرامے کر کے لوگوں کو ذرا بہلایا جا رہا ہے تاکہ مہنگائی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ مہنگائی ہے، جب وہ ڈستی ہے تو ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت زیادہ واقعات ہونے والے ہیں، ابھی تو صرف گاڑیوں میں لیتے ہیں، پھر گھروں میں گھسیں گے، اور جب تک سندھ پولیس کو باقاعدہ طور پر سنبھالا نہیں جائے گا، چیف جسٹس نے کیا کہا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے، باقی تحقیقات نے کیا کہا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور مجھے نہیں معلوم رینجرز یہاں رہ کر کیا کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور حکومت سندھ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔
عجیب بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہے، کچھ لوگوں کے انٹرسٹ کی بات ہے، باقی تو میرے ریکارڈ کرانے کی بات ہے۔ ایک بینک شیعہ لوگوں نے بنایا، اس کا نام تھا BCCI، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل۔ اتنی تیزی سے وہ بینک ترقی کر رہا تھا کہ کچھ انٹرنیشنل طاقتوں کو پسند نہیں آیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑ کے امریکہ میں اس کو بین کیا، UK میں بین کیا اور پھر پوری دنیا میں اس کو بین کر دیا۔ مومنین کا ایک بڑا سرمایہ اس میں پھنس گیا، ڈوب گیا۔ کریڈٹ سوئس انٹرنیشنل کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں کہ نہیں آئیں؟ کم از کم جو اکنامکس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے انٹرسٹ کی بات کرتا چلوں، کم از کم $100 بلین کی تو باتیں سامنے آئی ہیں، باقی $1000 ارب کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، اس پہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اور یہ وہ جو پہلے ہو چکی ہیں، کس کس کے نام آتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے۔ جس تاریخ کے بعد کوئی رپورٹ نہیں ہے اس میں بینک میں کیا ہوتا رہا ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، جو ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں ہماری چیزوں کو نہیں سمجھتے، کہ اس BCCI کا قصور اس کے مقابلے میں تو ہاتھی کے مقابلے میں چونٹی جیسا ہے۔ میں کھڑا ہوں آپ کے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ثبوت موجود ہیں۔ میں نہیں کہتا BCCI بے قصور تھی یا نہیں، آپ کی نظر میں جو قصور آیا وہ BCCI کا قصور اس کریڈٹ سوئس انٹرنیشنل، اگر نام کے اس میں غلطی ہوئی ہو تو ذرا معاف کر دیجئے گا، جو اب لیکس آئی ہیں۔ کیا CIA کو نہیں پتا تھا یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا CIA نے خود اس پہ پیسے نہیں ڈلوائے ہوں گے؟ کیا پاکستان، کیا فلاں، کیوں ان کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے چہیتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے چہیتے نہیں ہیں۔ انہوں نے آپ کے پیسے دیکھ لیے کہ کہاں جمع ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے مومنین، فائدہ بھی ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بینک کو بین کر کے اور بالکل لیکویڈیفائی کر دیا، اور مومنین کو بھی بڑی مصیبتیں ہوئیں، ہمارے بہت سے لوگوں کو جیلیں ہوئیں، امارات میں بھی، لندن میں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج میں آپ کو تاریخی طور پر ایک آبزرویشن دیتا جاتا ہوں، چیک کیجئے گا اتنی لیکس کے بعد $100 ارب کے ایسے معاملات کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کہاں ٹیررزم کے لیے پیسہ گیا۔ میری نیشنل بینک آف پاکستان کو منی لانڈرنگ کے قواعد کے خلاف کام کرنے پر $20-25-30 ملین کا فائن کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ تو حکومت چیک کرے گی نا، اگر حکومت کے پاس ٹائم نکلے کچھ کام کرنے کا، کہ یہ کیسے ہوا 2012، 14، 15 میں، یہ سب کیسے ہوا، کون ذمہ دار تھے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو ذمہ دار تھے وہ ریٹائر ہو گئے، چلے گئے، اس کا مطلب ہے ہر زمانے کی غلطی کریں گے، جب وہ ان کی تحقیق ہوگی تو ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے۔ سسٹم بناؤ، جنہوں نے گڑبڑے کی ان کو سنبھالو اور ان کو باقاعدہ سزا دو۔ بوڑھا ہو گیا تو کیا ہے، پکڑو اس کو سزا دو۔ اسلام میں تو بوڑھا اور جوان نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، تشیع کے خلاف جہاں میں نے آپ کو وارن کیا، اندر سے سلسلے چل رہے ہیں، میڈیا پہ سلسلے چل رہے ہیں، سلیبس پہ سلسلے چل رہے ہیں، عزاداری میں سلسلے چل رہے ہیں، وہاں پر اقتصاد میں بھی سلسلے چل رہے ہیں۔ اور ہر وہ طاقت جو تشیع کے نام پر اقتصادی طور پر مضبوط ہونے جاتی ہے، اس طاقت کو دبایا جاتا ہے۔ اس لیے فعلاً صلاح یہ ہے، مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کریں، مکتب کا عنوان سائٹ پر رکھ دیں۔ دیکھیں ہمارے پاکستانی نوجوان نے ایسی بیٹری بنا دی کہ دنیا حیران ہے کہ یہ بیٹری کیسے بن گئی۔ اس نے ابھی مکتب کو بیچ میں نہیں ڈالا، پھر آہستہ آہستہ چیزیں آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا کس مکتب سے، اس کی بھی تعریف ہو جائے گی۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک طرح سے اقتصادی تقیے کا زمانہ محسوس کرتا ہوں، یہ میری تشخیص ہے۔ ہم اقتصادی طور پر تقیے میں آگے بڑھیں، اور معصوم نے فرمایا تقیہ
میرے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اسلام میں قطعاً۔ یہ جو کہنے والے ہیں کہ جناب شیعہ تقیہ کرتے ہیں، آپ کے ائمہ جو 4 گزرے ہیں ان کی کتابیں چیک کیجئے، وہاں تقیہ کا کیا عنوان ہے۔ ہم اس وقت اقتصادی قتل عام سے بچنے کے لیے تقیہ اختیار کریں اور کام کریں، اقتصاد میں آگے بڑھیں۔ لیکن ایک نصیحت کرتا چلیں، بعض لوگوں نے دین کے نام پر اپنے ہی بھائی بہنوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ آپ کے تصور سے وہ باہر ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک تو ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کا سوچے ہی نہیں، اور اگر تو خدا نے دینی بہن بھائیوں کو تو نقصان نہ پہنچے۔ آلریڈی مشکلات ہیں، مسائل، میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، گناہ ہے، قیامت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، لیکن خدا را دین کے نام پر لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ میرے پاس مثالیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ دین ویسے ہی مظلوم ہے، مکتب ویسے ہی مظلوم ہے، اور پھر نوجوان نسل کا بھروسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ سجائے گا، اس لیے کہ پیسے کمانے کے حلال طریقے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ حرام کے بھی طریقے بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے مولا نے فرما دیا وفی حلال ہی حساب وفی حرام ہی عقاب۔ حرام میں حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے۔ تھوڑا سا اپنا خیال کیجئے، اس لیے کہ قبر میں آپ کے علاوہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ میرا کام نصیحت کرنا تھا کہ چیٹنگ اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والوں کو زیب نہیں دیتی، چاہے ممبر سے چیٹنگ ہو، چاہے اس ڈریس میں چیٹنگ ہو، چاہے عام دیندار بن کر چیٹنگ ہو، اس سے پرہیز کیجئے۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ، گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ جو نئی جنگ چھڑی ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان میں، پالنے والے اس جنگ کو بطور حسن ختم فرما دے، اس جنگ کے اثرات سے ہمیں دور فرما دے، مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، تیری بندگی عبادت کی لذت عطا فرما، ماہ رجب شعبان رمضان کی عبادتوں میں لذت عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔